یہ سباب ممرضہ تے روشنی پاؤ دی کی اہمیت ہے علاج معالجے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبیہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسباب ممرضہ معنی اور مفہوم کہ ہر مرض پیدا ہونے سے پہلے اس کا ایک سبب ضرور ہوتا ہے۔ جب تک سبب نہ ہو مرض نہیں ہو سکتا۔ مرض کوئی بھی ہو اور جب تک اس مرض کے سبب کو سمجھا نہ جائے مرض دور نہیں ہو سکتا۔ مرض گردوں کی ہو، پیٹ میں پانی پڑ چکا ہو، دل کے وال بند ہو چکے ہوں، بلڈ پریشر ہائی یا لو، جسم میں پین اور دردوں کا ہونا، گویا کہ تمام امراض کو سمجھنے کے لیے یہ بہت ہی ضروری بات ہے کہ اسباب ممرضہ کو سامنے رکھا جائے۔ اسباب ممرضہ مختصر الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ کسی کے ہاں اگر کوئی بیٹا یا بیٹی پیدا ہوتی ہے تو اس کا پیدا ہونے کا ایک سبب ہے کہ مرد اور عورت کا ملنا ضروری ہے۔ جب تک یہ عمل نہ ہو اس وقت تک بچہ بچی کا ہونا ممکن نہیں۔ اسی طرح مرض کے پیدا ہونے میں ایک سبب ہونا بہت ضروری ہے۔ اسباب ممرضہ کو جو طبیب، جو علاج معالجہ کرنے والا کوئی بھی طریقہ علاج اگر اسباب ممرضہ کو نہیں سمجھتا تو وہ کبھی بھی علاج معالجے میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ مختصر الفاظ میں کہ اگر کسی کو نمونیا ہو گیا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ اس کو سردی کی وجہ سے نمونیا ہوا ہے۔ اب سردی کے ہونے کا سبب سامنے ہو کہ سردی کا موسم یا سرد چیزوں کا استعمال، اسی طرح اگر کسی کو یرقان ہو چکا ہے تو اسباب ممرضہ یعنی مرض کا سبب گرمی کی غذائیں یا گرمی موسم کی وجہ سے اس کا بیمار ہونا، اسی طرح
اگر کسی کو حیضہ ہو چکا ہے تو اس کا سبب یقیناً رطوبت کا بڑھ جانا، پانی کا، رطوبت کا زیادہ استعمال ہونا یہ مرض کا سبب ہوگا۔ جب تک رطوبت والے مرض کو دور کرنے کے لیے دو چیزوں کا طبیب کے سامنے ہونا ضروری ہے۔ ایک تو جس کے سبب وہ مرض پیدا ہو رہی ہے اس سبب سے اس کو دور کر دیا جائے۔ اگر جرکان والے مریض کو اگر گرمی سے دور نہ کیا گیا، اس کے غذا میں انڈے گوشت بند نہ کیے گئے، تو دنیا کی کوئی دوائی اس کا یرقان دور نہیں کر سکتی۔ نمونیا والے مریض کا مرض کا سبب اگر سردی ہے تو سرد چیزیں، خشک چیزیں اور موسم کا مد نظر رکھنا بہت ضروری ہوگا۔ دوا تو نمونیا والے کو گرم دے دی جائے، لیکن اس کی برف والا پانی یا دہی لسی یا ترش چیزوں کا استعمال نہ روکا جائے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کی مرض دور ہو جائے۔ اسباب ممرضہ سمجھنے کے بعد اب ہمارے پاس ایک قانون موجود ہے کہ ہم نے نمونیا والے کو کس علاج سے، کس دوا سے اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ اگر کسی کو یرقان ہے تو پہلے اس کے سبب کو دور کیا جائے، پھر اس کے لیے گرم غذاؤں کو بند کرنے کے بعد پھر تری والی چیزوں کا استعمال کرایا جائے۔ اگر اس کی غذا کو اور موسم گرم یہ اس کے مرض کا سبب ہے، اگر اس کو دور نہ کیا گیا تو صرف شربت اور رطوبت کے بڑھانے سے اس کا مرض ختم نہیں ہوگا۔ ہر مرض کا ایک سبب ہے۔ آج بڑے ہی افسوس سے، بڑے ہی دکھ سے میں یہ بات کہوں گا کہ گردوں کے مریض بہت زیادہ، دل کے مریض بہت زیادہ، دردوں کے مریض بہت زیادہ، بلڈ پریشر کے مریض بہت زیادہ، اور ان مرضوں کو سمجھتے ہوئے یا ان علامتوں کو سمجھتے ہوئے بہت ہی زبردست طریقے سے ہسپتال نئے سے نئے روز بروز بڑھتے جا رہے ہیں۔ دل کے علاج معالجے کے لیے نئی سے نئی ادویات کا انتخاب کیا جا رہا ہے۔ ہاسپٹل زیادہ سے زیادہ بنائے جا رہے ہیں، لیکن اسباب ممرضہ تے
منہ موڑا جا رہا ہے۔ مرض کے سبب جو ہیں وہ اپنی جگہ، بلکہ اس سے بھی زیادہ تیزی میں ہمارے معاشرے میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم طب کا یہ پیغام پاکستان کے مفکروں کو، مدبروں کو، ذمہ دار لوگوں کو، حکمرانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ خدا را ان ہسپتالوں سے، ان ڈاکٹروں سے اور ان ادویات سے اس وقت تک فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا جب تک کہ اسباب مبرزہ پہ غور نہ کیا جائے۔ اگر پاکستان میں دکھی لوگوں کو، بیمار لوگوں کو اگر ان امراض و علامات سے بچانا ہے تو ہمیں اسباب مبرزہ پہ غور کرنا ہوگا اور پھر کامیابی یقینی ہوگی۔ اب اس کے ضمن میں اللہ کریم نے قرآن پاک میں ایک آیات مبارکہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، ارشاد فرمائی وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مُعَاشًا۔ جس مالک کائنات نے، خالق کائنات نے اس مشینری کو بنایا ہے، اس نے اس کو چلانے کا ایک قانون اور کلیہ بھی ہمارے سامنے رکھا ہے۔ اگر ہم اس مشینری کے بنانے والے خالق کی مرضی کے مطابق اس کو چلائیں تو اس میں پائیداری بھی ہوگی، صحت اور تندرستی بھی ہوگی۔ تو ارشاد یوں ہے کہ اللہ کریم نے رات تمہارے آرام کے لیے بنائی اور دن تمہارے معاش کے لیے بنایا۔ آج ہم نے دن اور رات کی پہچان ختم کر دی۔ کچھ لوگوں نے دن کو رات بنا لیا اور کچھ لوگوں نے رات کو دن بنا لیا۔ ان بے ربطگی میں بیماریاں ہمارے جسموں میں امڑ آئی۔ طب کی نظر میں اگر دیکھا جائے، ان دو آیات مبارکہ کی روشنی میں اسباب ممرضہ کو بڑے ہی اچھے انداز سے سمجھا جا سکتا ہے۔ سونا اور جاگنا جو کہ اللہ نے رات کا حصہ بنایا ہے، اس کا تعلق دماغ و اعصاب سے ہے۔ سونا اور جاگنا اگر درست نہ ہو تو سمجھ لیں کہ اس کے دماغی سسٹم میں خرابی آ چکی ہے۔
اور اگر کھانا اور پینا اگر اس کا درست نہ ہو، اللہ کریم نے اس آیات کے غور و فکر کرنے میں ہمیں کھانے پینے کا ٹائم، سونے جاگنے کا ٹائم، تھوڑا کھانا زیادہ کھانا، اس کا ایک باقاعدہ قانون موجود ہے۔ ہم سونے اور جاگنے کو، کھانے پینے اور کام کاج کو اس آیات کی روشنی میں اگر ہم مکمل کر لیں تو ہمارے قلب و عضلات، جن کا اللہ نے کھانے اور پینے کا ایک ایسا ربط جوڑا ہے کہ بھوک اور پیاس قلب و عضلات کے تحت ہے، اگر ہمارا سونا اور جاگنا درست ہو جائے، کھانا اور پینا اگر درست ہو جائے، تو ہمارے قلب و عضلات صحت مند ہیں، ہمارا دماغ و اعصاب صحت مند۔ ان دو چیزوں کو درست اور مکمل کرنے میں اگر ہم توجہ کر لیں، اس کو سمجھ لیں، تو ہمارے جگر و غدد کا جو عمل ہے وہ ہے بول و براز، پیشاب پخانہ، ان دونوں کے درست کرنے کے بعد یہ تیسرا عمل جگر و غدد والا خود بخود اپنی ڈیوٹی صحیح سر انجام دے گا۔ گویا کہ اسباب ممرضہ کو مکمل سمجھنے سے ہم جگر و غدد کی بیماریوں سے، قلب و عضلات کی بیماریوں سے، دماغ و اعصاب کی بیماریوں سے ہم محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اللہ کریم اس سبق میں طالبان طب کو، تمام حکماء کو اور تمام انسانیت کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جو دوست جو طبی طلباء و طالبات آن لائن کورس کرنا چاہتے ہیں، طب سیکھنا چاہتے ہیں، استاد الحکماء حکیم سید نعمت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے 6 اسباق 6 نبضیں کل امراض کے تحت جو طب سیکھنا چاہتے ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔